جی بردرز، آپ کا سیکرٹ سوسائٹی پہ کوئی بلیف ہے؟ علی بھائی آپ سے ملنے کے بعد تو ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں نا، یہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہے بڑی فیمس کہ جی دیر آر سم سیکرٹ سوسائٹیز لائک الومیناٹی، فری میسنز، تو اس پہ کافی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. بہرحال دا ریزن آئی آسکڈ یو گائز دس از کیونکہ الحمدللہ میرے سامنے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ آیا ہے. دس از سورہ الانعام چیپٹر 6 ورس 128. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ Consider the day he will gather them all together. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جمع کریں گے اور کہیں گے کن سے؟ جنوں کی جماعت سے. او اسمبلی آف جن یو مسلیڈ ہیومنز ان گریٹ نمبرز. تم نے ہیومن بینگس کو بہت تعداد میں گمراہ کیا تھا. اور پھر وقال اولیاؤہم من الانس، اور پھر جو ان کے ہیومن ایسوسیٹس ہیں، دیکھیں دس از ویری انٹرسٹنگ، یعنی جنوں کے، اور یہاں شیاطین جو ہے وہ مراد ہے، برے جن جو ہیں وہ شیاطین ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو دوست ہیں، جو ساتھی ہیں، تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ کہیں گے مل کے کام کر رہے تھے یا مسلیڈ ہوئے ان سے، تو وہ کہیں گے our Lord we benefited from each other's company but now we have reached the term which you appointed for us. یعنی ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. الحمدللہ. تو دیکھیے کچھ تو ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ابلیس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آئی ول مس لیڈ دیم آل. اور پھر ہمیں ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ ابلیس کا تخت جو ہے وہ سمندر پہ ہے، اور اس کے چیلے آتے ہیں، وہ آ کے وہ رپورٹس بھی دیتے ہیں. اور پھر دیر آر آل سارٹس آف کانسپیریسی تھیوریز کے میڈیا میں یا میوزک انڈسٹری میں پیپل ہیو سولڈ دیئر سولز ٹو دا ڈیول، یو نو. اور پھر وہ ایسوسیشن ود ڈیمنز، یہ باقاعدہ کچھ اس طرح کی چیزیں. کانسرٹس میں سیٹنزم کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے، اوارڈ سرمنی میں سیٹنزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو کچھ تو دیکھیں نا ہے. آج کل گورے بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دے فیلٹ ڈیمونک پریزنس بیسیکلی جب وہ ان کانسرٹس میں گئے ہیں. اور میں کئی احمد بھائی کے ساتھ میں نے الحمدللہ ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا سیٹنزم پہ، اور اس میں ہم نے ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ بات کی ہے کہ ایون وہ سیلیبریٹیز نے، سنگرز نے، میوزیشینز نے ایکنالج کیا ہے کہ ہاں ہم کرتے ہیں ورشپ اور ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑی اسٹرائکنگ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے شیطان سے. دیکھیں وہ کس کس طرح سے حملہ کر رہے ہیں، ہر اینگل سے وہ پکڑ رہا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے علی بھائی کہ یہ لوگ جنوں کا استعمال کرتے ہیں اور جن ان کا استعمال کرتے ہیں. اور قرآن کی آیت پہ بھی اس پہ دلالت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ انہوں نے کہا ہم نے ایک دوسرے سے پروفٹ کیا، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. سبحان اللہ. تو جادو جو ہے، جادو بھی ایک حقیقت ہے جس کا قرآن بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ قرآن اس کی اس بات کرتا ہے اس کا. اور جادو کے ذریعے جنوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت قائم کریں گے تو یہ دونوں گروہ جو ہیں، جن اور انس جو ہیں، جن کا آپس میں ایک آپ سمجھیں ہاں جی کولیبوریشن بھی رہی ہے باقاعدہ، تو اس کو یہ ریگریٹ کریں گے اس چیز کے اوپر. اینڈ ہمیں بہت زیادہ انسٹنسز اس چیز کے ملتے ہیں جہاں پہ لوگ خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جنوں سے مدد لیتے ہیں، ہم جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ لوگ خود اعتراف کرتے ہیں اس چیز کا، اور قرآن بھی اس چیز کو بیان کر رہا ہے. اور میں نے آپ کے وہ پوڈ کاسٹ میں ایک آپ کو وہ انسیڈنٹ بھی سنایا تھا جہاں پہ میری ایک چیٹ ہوئی تھی ایک بندے سے جو کہ کبالسٹ فیملی سے تھا. لیکن اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک اور جو انسیڈنٹ پیش آیا وہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک میرا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اور لڑکے کو لے کے آیا میرے پاس میرے حلقہ کے بعد نا ادھر DHA میں. تو وہ جو لڑکا ہے وہ آیا اور اس نے آ کے نا اپنی اسٹوری سنائی مجھے. تو میرا جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ کے پاس میں نے ایک بندے کو لے کے آنا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے نا ایڈوائس کرنی ہے. تو ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ آتے رہتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کس قسم کا مسئلہ ہوگا اور کس قسم کی ایڈوائس وہ چاہ رہا ہوگا. لیکن جب وہ آیا تو وہ لڑکا جو تھا اس نے اپنی اسٹوری سنائی، اور وہ انگلینڈ میں ڈگری کر رہا تھا. اینڈ جب پڑھ رہا تھا وہاں پہ تو اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی وہاں پہ. اچھا. اور وہ لڑکی جو تھی وہ سیلف پروفیسڈ سیٹنسٹ تھی. وہ کہتی ہے میں سیٹنسٹ ہوں اور میں شیطان میں بلیو کرتی ہوں. تو یہ لڑکا جو ہے اس نے اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا، لیکن اس کے ساتھ ایک دوستی اس نے نبھا لی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ ایک ریلیشن شپ کے اندر آ گیا. بالکل. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دن اس کے جب گھر گیا تو اس کی فیملی بھی اسی قسم کی اوکلٹ پریکٹسز کے اندر تھی. اس نے کہا اس کے میں جب گھر گیا تو اس کے گھر میں عجیب سا منظر تھا، اور
جانوروں کو انہوں نے جو ہے نا ڈسمبر کیا ہوا تھا، یعنی جانور کو اندر سے کاٹ کے ان کے اندر سے چیزیں نکال کے لٹکائے ہوئے تھے جانور، اور خون سے دیواروں پہ لکھا ہوا اور اس قسم کی چیزیں. اب یہ مجھے نہیں پتہ یہ کتنی سچ ہیں یہ باتیں، لیکن میں آپ کو نریٹ کر رہا ہوں جو اس نے مجھے باتیں بتائیں. جی. اینڈ اس سے جب میں ملا تھا تو مجھے لگا بھی تھا کہ وہ تھوڑا سا نا ڈسٹربڈ ہے، اور اس کی آنکھیں بھی بہت جٹری سی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے نا بہت یعنی it was not normal. صحیح. تو وہ مجھے بتا رہا تھا، اور پھر مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے یہ چیزیں دیکھیں، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے جب سے اس نے اس لڑکی کو چھوڑا ہے نا، تب سے اس کو اس کا عجیب معاملات پیش آ رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پریزنس ہے، یا مجھے چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ ہوتی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی وہ. پھر ایک دفعہ اس نے بتایا مجھے کہ کہتا ہے میں سو کے اٹھا تو میرے ادھر بازو پہ نا، یہ فور آرم پہ ایسے کر کے کٹ سا لگا ہوا تھا اور خون سا نکل رہا تھا. اینڈ میرے پاس جب آیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں پتہ نہیں کتنی 7 دن 8 دن، یعنی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ڈیز سے وہ سویا ہوا نہیں تھا. تو میں نے پھر خیر اس کو ایڈوائز کی، میں نے کہا کہ اور وہ پہلے بیسکلی وہ اللہ تعالیٰ میں اس کا بلیف اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. اچھا. میں نے کہا تھا اگر تب نہیں تھا نا تو اب تمہارا اللہ میں بلیف جو ہے نا وہ میرے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ تم نے ایک سپر نیچرل ایکسپیرینس کے تھرو گئے ہو تم، جو کہ ایک ایول قسم کا ایکسپیرینس ہے، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بھی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ حقیقت ہے، اور ہمارے پاس سب کے پاس ایم شور کوئی نہ کوئی واقعات ہوں گے جو دیٹ شو کہ یہ کچھ لوگ ہیں اس طرح کے شیاطین ہی ہیں انسانوں میں سے، جو شیاطین جنوں میں سے ان کا استعمال کرتے ہیں. اور مقصد اصل میں یوتھ کو یہ بتانا ہے احمد بھائی کہ بیویئر آف دی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. بالکل. یو آر لیونگ ان اے ویری ڈینجرس ورلڈ ٹو بی آنیسٹ. تو ہر چیز نہ کنزیوم کریں اینڈ بی ویری کیئرفل. اور یہ شیاطین جو ہے نا، یہ جہاں پہ برائی ہوتی ہے، جی، جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، جہاں پہ فحوش شیمفل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے. وہاں سے ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، جو ایک آپ سمجھیں گڈ اور بلیسڈ انرجی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، اور یہ ایول اینٹی جو ہے نا وہاں پہ تقویت پاتی ہے. تو یہ سارے کانسرٹس جو ہیں جہاں پہ یہ ڈرگس چل رہی ہوتی ہیں، آئس، ایکسٹیسی، اور پھر ایلیسٹ ریلیشن شپس، پری میرٹل ریلیشن شپس چل رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ کس کو پاور ملتی ہے، کس کو تقویت ملتی ہے؟ شیاطین کو. اچھا، اس سے اگلی آیت جو ہے نا احمد بھائی، آیت نمبر 137 ہے سورہ انعام کی، جہاں پہ اسی سے متعلق ایک کانسیپٹ ہے سبحان اللہ، جو بتاتا ہے کہ یہ چیز کس ایکسٹینٹ پہ لے جاتی ہے بعض اوقات. اور ظاہر ہے آپ لوگوں کی ماشاء اللہ اس چیز میں کافی زیادہ نظر بھی ہے اور ریسرچ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، کہ اسی طریقے سے جو ان کے شرکاء ہیں، جو ان کے معبود ہیں، جن لوگوں کو یہ عبادت کرتے ہیں، اس میں پیچھے شیطان کا ذکر ہے، شیاطین جو ہے جن کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر جن کو شیاطین نے ایز اے گاڈ کے طور پہ ایک سامنے پریزنٹ کیا ہے، انہوں نے ان کے لیے یہ اچھا بنا دیا کہ اپنی اولادوں کو قتل کریں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ہے نا ہیومن سیکریفائسز جو اس پورے کلٹ کے اندر اور ان چیزوں میں، یہ باقاعدہ پہلے میں نا سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں نا ذرا تھوڑی سی مطلب ایگزیجریٹڈ ہے، کہ یعنی ہیومن سیکریفائسز کی طریقے سے اور یہ وہ. اچھا، اس کی نا ماڈرن قسمیں، جیسے مثال کے طور پہ ابارشن وغیرہ کرنا، اور ان کی پریکٹسز کے اندر باقاعدہ ابارشن کا جو وہ ہوتا ہے نا، وہ جو خون ہوتا ہے اس کو اس طرح کر کے یوز کرنا، بڑی اس طرح کی اللہ معاف کرے گندی چیزیں، خاص طور پہ جادوگر جو ہے وہ یہ جو گندگی ہیں جو کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. میں آپ کو بلکہ بتاؤں، یہ جو پورن انڈسٹری ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کر کے پھر وہ جو بچہ ہوتا ہے یا تو اس کو ابارٹ کرتے ہیں یا پھر قتل تک بھی جاتے ہیں ٹو پلیز سیٹن. تو یہ پورن انڈسٹری بھی سیٹن کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے وہ جو اصل میں اس کی اصل جو شیطان ہے نا، شیطان تو قتل اولادہم شرکاءہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دے اور ان کا جو بچہ دین ہے اس کو بھی ختم، بچہ کا جو دین ہے اس کو بھی ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولو شاء اللہ ما فعلوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کبھی نہ کرتے. فذرہم وما یفترون، اللہ کہتے ہیں ان چیزوں سے ہٹ جاؤ اور اس کو جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے بچے رہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، یہ جو چیزیں ہیں ابھی کرنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ خاص طور پہ ابارشن کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے، میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ واللہ عالم کہ خاص طور پہ ابارشن جب کہ روح پھونک دی جاتی ہے، جو کہ 40 دنوں کے بعد یا 40 راتوں کے بعد جو ہے فرشتہ آ کے یعنی وہ اللہ کے حکم سے اس میں پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد اور خاص طور پہ بچہ ہیومن ایمبریو ایک خاص ڈیولپمنٹ سٹیج تک پہنچ جاتا ہے اور باقاعدہ وہ موومنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے، سارا کچھ. اس کے بعد
اس کو قتل کرنا نا میں سمجھتا ہوں یہ قتل اولاد کے اندر شامل ہے. آلدو یہ ماڈرن ٹائپ ہے, یہ کلاسیکل ٹائپ نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ سی اے ڈفرنس کہ کس طریقے سے آپ وہ بچہ جو باہر آ گیا اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں سانس لے رہا ہے, رسک لے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے اور وہ فیل بھی کر رہا ہے, وہ ماں کی پریزنس کو بھی فیل کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے اس کو, اور آپ ایک بچہ جو باہر آ گیا ہے اس میں آپ فرق کرتے ہیں. مغیرہ بھائی جو قتل اولادی ہے نا, اس کے اوپر میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, یہ جو پیگن ٹریڈیشنز ہیں جس میں مائنز ہیں, انکاز کی ٹریڈیشن ہے, یا ایزٹیکس ہیں, یا ایون اگر آپ یہ اسکینڈینیوین وائکنگ ٹریڈیشنز وغیرہ یہ دیکھیں, ان سب پیگن ٹریڈیشنز کے اندر ہیومن سیکریفائس کا کانسیپٹ ہے. سب میں ہیومن سیکریفائس کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ سب میں جو پیورسٹ اینڈ ہائیسٹ فارم آف ہیومن سیکریفائس ہے وہ چائلڈ سیکریفائس ہے. اگر آپ اس کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھنا شروع کریں گے آپ کو یہ بڑا کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اور آپ اگر ہم شرک کو اینڈ پیگنزم کو اور پیگن ٹریڈیشنس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں نا, تو آپ بہت زیادہ سملیرٹیز دیکھنا شروع کریں گے ان ساری ٹریڈیشنس کے اندر, تھرو آؤٹ کلچر اینڈ تھرو آؤٹ ٹائم. اینڈ آج جو ماڈرن ڈے ابارشن ہے نا, وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. میں ایک چھوٹی سی اسٹیٹسٹک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یو ایس کی نا, کہ 2017 میں 862,320 ابارشنز ہوئی ہیں. 862,320 یو ایس میں ابارشنز ہوئی ہیں 2017 میں. اگر ہم اس کو 365 سے ڈیوائڈ کریں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ایک دن میں کتنی ہو رہی ہیں. تو ایک دن میں ہو رہی ہیں 2362 ان اے ڈے. چلیں اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 24 گھنٹوں سے, تو 98 an hour. تو یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ بہت اسکیری ہیں, اور یہ شیطان نے ان سے کروایا تھا. اللہ معاف کرے. اور اس کے پیچھے نا اخی وہی کانسیپٹس ہیں. اور ایسا ایک ہو نا, اللہ معاف کرے, عام طور پہ اس کے نا ڈیفینس میں چیزیں کیا لے کے آئی جاتی ہیں جی, ماں کی ہیلتھ, ماں کی مسئلے. ان کے پیچھے جتنے بھی ابارشنز ہیں ان میں سے میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں, ابھی ہم نے اس پہ دیکھا نہیں, 99% جو ہے نا وہ سارے مسئلے کون سے ہیں, مائی باڈی مائی چوائس والا, میرا جسم میری مرضی, یہ پوری مووی illicit sex ہے سارا. اور اس کے اندر وہ چیزیں یعنی جو اصل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, سبحان اللہ, ہمارا دین بھی ان کی رعایت کرتا ہے. اور فقہا نے باقاعدہ ڈسکشنز کی ہیں کہ اگر ایسا موقع ہو جس میں ماں جو ہے وہ منسکیول ہے, اس میں بہت مائنیوٹ ہے, بہت مائنر ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے. بالکل. اچھا, کیونکہ ابلیس کی بات چل رہی ہے, میں تھوڑا سا جمپ کروں گا اور سورہ اعراف پہ آؤں گا. سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ بیان کیا ہے حضرت آدم کا اور ابلیس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ایک خاص نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کروں گا, اور ایک اور آیت بھی میں ملاؤں گا جو کہ آج کل کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, جس کو ہم لو از لو کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس قصے کو جس طرح ذکر کیا, اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. ابن قیم رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے, اس کے وار کے طریقوں میں سے, ہز ویز آف اٹیک میں سے ایک طریقہ ہے کہ شیطان نے اس درخت کا نام جو ہے وہ چینج کر کے ایک انٹائسنگ نام رکھ دیا, جس طرح کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے شجرۃ الخلد, دا ٹری آف ایٹرنٹی. تو مشائخ شیخ بلال فلپس نے اپنی کتاب میں اس کی تفسیر میں یہ بات کی کہ یہ شیطان کا ایک ماڈرن طریقہ ہے کہ جس طرح ربا کو پہلے یوزری کہا جاتا تھا لیکن پھر اس کو انٹرسٹ کہا گیا. پھر اسی طرح امورالٹی کو جو ہے اب وہ چوائس کہا جاتا ہے, فریڈم, لبرٹی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہومو سیکشوالٹی کو آج کل لو از لو یا چوائس کہا جاتا ہے. ایسے نام ایسے ہم نے, اور یہاں پہ ہم لیٹس گو بیک ٹو دا بیسکس, اور انہی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. آیا نمبر 80, 81, 82 میں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اللہ کہتے ہیں اور یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم کیا آتے ہو, اتأتون الفاحشہ, ڈو یو کمٹ اے شیمفل ڈیڈ جو تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, کہ تم مردوں کی طرف جاتے ہو خواتین کو چھوڑ کے. اس سے زیادہ صاف اور کیا بات ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے زد لگائی ہے کس طرح ہومو سیکشوالٹی کو یہاں پہ, اور اللہ کہتے ہیں بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم ٹرانسگریسرز ہو. اور یہاں پہ آپ کو اگلی آیت میں سائیکالوجی پتہ لگتی ہے, اللہ نے ان کا جواب نقل کیا. اللہ کہتے ہیں وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم. انہوں نے کہا کہ بس اس کو یعنی کہ لوط علیہ السلام کو یہاں سے نکال دو. they are a people who wish to remain chaste. انہم اناس
یتطہرون. تو اس سے دیکھیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فطرت سے ہم کتنا مس ہو چکے ہیں. اور ہم اپنی آڈینس کو یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں دا فیکٹ کہ میڈیا کی طرف سے اس کا اتنا آن سلاٹ ہے, اور اگر ہم ڈی سینسٹائز ہو رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز تھوڑی ہے. وہی والی بات وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. بالکل. تو یہ ہمیں لیسنز لینے چاہیے ان چیز سے. اچھا, آپ نے آدم اور ابلیس کا جو واقعہ کا ذکر کیا نا, اس میں ہمارے لیے بہت لیسنز ہیں. یہ دو چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو چیز ہے جہاں پہ ہمارے لوگوں کو نا ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے, اور مے بی یہ کرسچن ٹریڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ کرسچنز جو ہے نا ایک اوریجنل سن کے کانسیپٹ میں بلیو کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس لیے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, بلکہ ان کے بقول آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو اب ہم بھی وہ گناہ لے کے پھرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں. کچھ مسلمان بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہیں, نہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس, یعنی آدم علیہ السلام, آدم اور ابلیس والے واقعے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں زمین پہ بھیجوں گا. سبب تو یہ بنے ہیں لیکن فیصلہ تو وہ جو جنت میں بھیج کے وہ جو ایک پورا آدم اور ابلیس والا جو واقعہ ہے وہ بیسکلی ایک لیسن ہے آدم علیہ السلام کے لیے اور ہمارے لیے, کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے. ابلیس جو ہے وہ تمہیں اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, اور جس طرح اس نے تمہارے باپ کو نکالا جنت سے اس طرح تمہیں بھی نہیں جانے دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں ڈالا ہی اس لیے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے, آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو, کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کو اس دنیا میں ہی رکھنا تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا. اسی طرح دوسرا جس سے ہمیں ایک بڑا اہم لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے غلطی کی. ابلیس نے بھی غلطی کی, آدم نے بھی غلطی کی. ابلیس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اور لیکن اس نے اپنی غلطی کو فالو اپ کس چیز سے کیا؟ ایروگنس کے ساتھ, کبر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کو اس نے جواب دیا آگے سے, بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے مسلیڈ, ہاں بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایک رویہ ہے کہ انسان جو اپنی غلطی کرتا ہے لیکن اس کے اوپر پھر نہ شرمندہ ہوتا ہے, نہ کوئی ندامت کا اظہار کرتا ہے, نہ آگے سے معافی مانگتا ہے, لیکن ڈٹ جاتا ہے غلطی کے اوپر. تو یہ شیطانی کریکٹرسٹک ہے, غلطی پہ ڈٹ جانا. اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, شرمندگی ہوئی ان کو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ جو ہے بڑھا دیا. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں علیہ السلام کہ ان کے اوپر سلام ہو, اور ابلیس کے بارے میں ہم اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. بالکل. چونکہ اب شیطانی ہٹ کنڈوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ آیا بڑی امپورٹنٹ ہے, اور میں ایک دعا بھی انشاءاللہ جو ہے ہمارے جو دیکھنے والوں نے بتاؤں گا. دس از ورس 17 سورہ الاعراف. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے, اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا. اس پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کمنٹ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سامنے سے آئے گا, اس سے مراد ہے ریزنگ ڈاؤٹس ان دیم کنسرننگ دیئر ہیئر آفٹر, یعنی سامنے ہیئر آفٹر ہے, فیوچر جو ہے وہ ہیئر آفٹر ہے, اس کے بارے میں شبہات پیدا کرنا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وَمِن خَلْفِهِمْ بیہائنڈ دیم سے وہ کہتے ہیں میکنگ دیم مور ایگر فار دس لائف, کیونکہ پیچھے جو ہے وہ لائف ہے, اور لائف کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ ایگر کرنا کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ فرام دیئر رائٹ مینس کازنگ دیم کنفیوژن ان دیئر ریلیجن, ٹھیک ہے, یعنی ریلیجن کے حوالے سے کنفیوژن کریٹ کرنا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اینڈ فرام دیئر لیفٹ سے ابن عباس کہتے ہیں لیورنگ دیم ٹو کمٹ سنز, یعنی ہر طرف سے وہ حملہ کر رہا ہے, ہیئر آفٹر کے حوالے سے, پھر یہ کہ دنیاوی ڈیزائرز کے حوالے سے, پھر ریلیجن میں ڈاؤٹس کریٹ, اور ظاہر ہے کہ پھر سنس کی طرف جو ہے رغبت دلانا. تو اس حوالے سے میں آڈینس کو ایک دعا بھی بتانا چاہوں گا, صبح شام کے اذکار ہیں. تو یہ دعا ہے جی, اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اللہم استر عوراتی وامن رواتی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. تو دیکھیے کہ اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر طرف سے حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو, پیچھے سے, یعنی کہ وہی چیزیں جو آیات میں ذکر ہیں, چیزیں جو آیات اسی میں بالکل اسی طرح کی. اچھا علی بھائی, اس میں نا آگے جو ہے انہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ میں 25 اور 26 خاص طور پہ وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں.
کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا حوا علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور انہوں نے جب دعا مانگی اللہ سے مغفرت مانگی جیسے کہ احمد بھائی نے ذکر کیا تھا. یہاں پہ آیات میں کیا بڑی خوبصورت آیات ہیں. یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ بنی آدم یعنی ہمیں ایڈریس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا. یواری سوآتکم وریشا، کہ تم اس سے اپنی تمہاری شرم گاہوں پہ پردہ بھی اس سے ڈلتا ہے اور یہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، یعنی تمہارے لیے خوبصورتی کا بھی سامان. ولباس التقویٰ ذالک خیر، یہاں پہ پھر تقوی کی بات آئی کہ تقویٰ جو ہے، تقوی کا لباس اس سے بہت بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے. لعلہم یذکرون، نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں، اسے سمجھیں. آگے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم نہ تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا کرے. کما اخرج ابویکم، وہ فتنہ کیا ہے، وہ آزمائش کیا ہے، وہ گمراہی کیا ہے، جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے والدین کو کس سے، من الجنت، جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، وہ کھینچ رہا تھا ان سے ان کا لباس، جس کو وہ کیا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیں ان کی شرم گاہیں. حالانکہ یہ میاں بیوی ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا مطلب ہے یہاں پہ تھوڑا سا سمبولک ایک سگنیفیکنس بھی ہے اس کی. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی جنات. انا جعلنا شیاطین اولیاء الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لے کے آتے ہیں ان کا جو ہے نا شیاطین کو ہم نے دوست بنایا. اچھا ان آیات میں بہت سے سبحان اللہ لیسنز ہیں. ایک لیسن جو خاص طور پہ پتہ چلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لباس ہے نا اس کی سگنیفیکنس خاص طور پہ لباس التقویٰ، اور ایسا لباس جو ہماری عورات کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یعنی یہ اٹس ناٹ اے پروڈکٹ آف ڈیولپمنٹ آف ہیومن سویلائزیشن، یہ ہیومن سویلائزیشن کا کوئی یعنی ایولیوشن نہیں تھا، فطرتاً انسان کے اندر یہ فطرتاً وضع کیا ہوا ہے. یعنی یہ نہیں تھا ایسا کہ جی اوور دا پیریڈ، جیسے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ جی جو کیو مین تھے وہ جو ہے نا وہ ننگے پھرتے تھے، اور آج بھی ہمیں کچھ ایسی سویلائزیشنز دکھاتے ہیں جس میں خاتون ہے جو ہے نا بیئر چیسٹڈ خواتین ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی انسان اصل میں ایسے تھے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے ریئلائز کہ یہ چیز جو ہے نا وہ عورتوں نے جو ہے نا اپنے سینے کو بھی کور کرنا ہے اور یہ پردہ نہیں. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک میں یعنی تھرو آؤٹ اگر آپ جنریشنز دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی ایتھیکل اور وہی مورل پرنسپلس تھے جو آج تک ہیں. یعنی ہم دعوے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت پہ جو پردے کے احکامات تھے اور جو پردے کا سٹینڈرڈ اللہ نے سیٹ کیا تھا، اور آج مسلمان ایک خاتون جو پردہ کرتی ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کو پتا ہے ڈیورنگ دس سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ نقاب کی باقاعدہ بات ہوتی ہے. وہ جہاں پہ تھا نا وہ دونوں آگے ہم سورہ قصص میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ جب وہاں پہ وہ آئی تو خاتون جو ہے فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اس کی تفسیر میں علماء نے ذکر کیا کہ باقاعدہ اس نے اپنے چہرے پہ نقاب بھی کیا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے اس سے پتہ چلا کہ لباس جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی اس کی سگنیفیکنس دیکھیں، یہ پروڈکٹ نہیں ہے ہیومن سویلائزیشن کا. بالکل صحیح. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پہ یہاں پہ بات کی کہ شیطان کا اگین جو لباس کو اتروانا، شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا موٹیو، کیونکہ دیکھیں یہ لذتیں اور ہیومن ڈیزائرز جو ہیں نا ان کی ایک بہت بڑی ایک سگنیفیکنس، یعنی اس کی خاص طور پہ انسان کی ولنریبلٹی پتہ چلتی ہے لباس کے حوالے سے کہ انسان کتنا ولنریبل ہے اگر میاں یعنی اور مرد اور عورت کے درمیان لباس ختم ہو جائے ایک دوسرے کے فتنے. میں مغیرہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹپ ایڈ کروں گا، میرے ٹیچر نے مجھے بتائی اور یہ میرے لیے بھی بڑی امپاورنگ تھی اور میں اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی آپ عورت کو دیکھیں جو کہ اللہ معاف کرے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے قاسیات و عاریات، ڈریسڈ بٹ یٹ نیکڈ، تو یوزلی انسان کے بہت جو جذبات ابھرتے ہیں شہوات کے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ایک عورت کے بدن سے کپڑے کم ہوتے جاتے ہیں اس طرح اللہ کا غضب اس پہ بڑھتا ہے. تو اگر اس زاویے سے اگر آپ سوچیں تو وہ تو کہا کرتے تھے کہ آف کورس اٹ از ناٹ ٹو پن پوائنٹ عورت ذات، لیکن عورت جو ہے وہ ایک قسم کا کہتے تھے کہ جتنے اس کے کپڑے کم ہیں اٹس اے واکنگ ٹائم بام، اللہ کا غضب کبھی بھی آ سکتا ہے اس ایکٹ، اس سن کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ اس آیت پہ پھر اللہ نے جو یہ کہا نا کہ شیاطین کو تم ہلکا نہ لو، یعنی یہ شیاطین کے جو فتنے اور آزمائشیں ان کو یہ نہ سمجھو. لوگ کیا کہتے ہیں یار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی میں میں نے نا بڑا ایک جب ہم یہ آیات اور ان کی سگنیفیکنس بتاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو نا شرم، آپ کو کوئی ڈیزائرز کا مسئلہ ہے، آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا، آپ آنکھیں یعنی وی ڈونٹ فیل دیٹ مچ. لٹرلی دے ہیو دس آرگیومنٹ. یعنی ہمیشہ لبرلز یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو، بلکہ یعنی آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کا ذہن اتنا گندا ہے
استغفر اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم اس کو انہ یراکم هو قبیلہ من حیث لا ترون، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شیطان کے بنیادی مقاصد میں سے یہ بات ہے. بلکہ ابھی میں بتاؤں آپ کو، ایک بہت بڑا ٹی وی اینکر ہے جو بڑا مشہور ہے، وہ اس نے کیا کیا کہ یہ مرغیاں نہیں لٹکی ہوتی اس سجی کی شاپ پہ، وہ ان کی ویڈیو بنا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں فحش مرغیاں، یعنی بے لباس. آپ دیکھیں نا مذاق اڑا رہا ہے وہ بندہ، اور وہ از اے ویری فیمس اینکر، اللہ معاف کرے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو، اور آگے نا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے، اور خذوا زینتکم عند کل لباس کے بارے میں اللہ نے، اور من حرم زینت اللہ التی اخرج، لباس کی زینت اور اس کی سگنیفیکنس ان آیات میں بہت واضح ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس پہ ایک نقطہ نا، یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی نا، وہی نا قل انما حرم ربی الفواحش، اس میں یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ نے فحاشی کی تھوڑی تقسیم میں بیان کی، ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ جو چھپی ہوئی ہے، جو اعلانیہ بھی ہے. اور ہمیں اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، ایک دعا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت لمبی دعا ہے، اس کا یہ حصہ بھی ہے کہ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ ہمیں بچا ہر اس فحاشی سے جو کہ اوپن بھی ہے اور سیکرٹ بھی ہے. تو اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ذنوب الخلاوات ہیں، جو آئسولیشن کے گناہ ہیں، دے ہیو ٹو ڈو ود یہ جو فحاشی چھپی ہوئی ہے. پھر تو جو اعلانیہ ہے وہ تو معاشرے میں ہمارے سامنے ہے. تو انشاءاللہ یہ دعا بھی ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. الحمدللہ، جزاک اللہ. اور آخر میں ایک میں بات انشاءاللہ اس حوالے سے کروں، سورہ اعراف کے جو آخر میں نا اللہ تعالیٰ نے جو کسی قوم کی جو اشرافی ایلیٹ ہے ان کے تبصرے کا، ان کا بھی رویے کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کہا اپنے، جب وہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، تو اللہ نے ان کا حوار ذکر کیا، ایک ڈائلاگ جو تھے، جو ادھر کی ایلیٹ تھی اور جو ادھر کے جو تھے غریب یعنی کمزور طبقہ تھا، ان کی ڈسکشن کیا ہوئی کہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي. اشرافیہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا، وہ سمجھتی ہے کہ لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور انٹلیکچوئل، اور چونکہ ہم لوگ ایلیٹ ہیں تو انٹلیکٹ میں بھی ہم ایلیٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو، جنہوں نے تکبر کیا، اللہ کہتے ہیں ان کی قوم میں سے، انہوں نے غریب کمزور لوگوں سے کہا کیا تم ایمان لے کے آتے ہو اور تم سمجھتے ہو صالح علیہ السلام جو ہے اللہ کی طرف سے رسول ہیں، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو مانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بتا دوں کہ ہم نہیں مانتے. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، ہم تو انکار کرنے والے. ان ادر ورڈز یو نیڈ ٹو سی کہ whom you are siding with. ان ادر ورڈز، اور ہم جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ایکچولی صاحب فراست ہے یا صاحب عقل ہیں یا صاحب انٹلیکٹ ہیں، دے آر ناٹ فالوئنگ دیٹ. ان ادر ورڈ سبحان اللہ، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ ان کے پاس ان کی یعنی انٹلیکچولی بھی وہ لیڈ ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کسی بھی معاشرے کے اندر، جیسے آگے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اور ایک اور جگہ پہ ہے اس میں ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان کے جو امیر ایلیٹ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ فساد کریں. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اللہ معاف کرے اشرافیہ ایلیٹ ہے، اس کو بھی یعنی جو خاص طور پہ جو اس طبقے کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ذرا دیکھیں کہ وہ دے آر ناٹ سیٹنگ رانگ ٹرینڈز ان دا سوسائٹی، اور اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے کوئی معاشرے کا فساد نہ پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو یوز کرتے ہیں کسی معاشرے کی تباہی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان مشکلات اور ان آزمائشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.